أشرقت نفسي بنور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. ہم آپ کے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے. پھر اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے گا. توفیق الہی سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا. اس آیت میں اللہ پاک نے تحویل قبلہ کے لیے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بار بار آسمان کی طرف اپنا منہ کرتے تھے اور دعا کی نیت سے منہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے پر تھوڑے عرصے کے لیے بیت المقدس کو امتحان کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے. تو آپ اس کی دعا فرماتے تھے اور اس کی قبولیت کے امیدوار تھے. اس لیے وحی کے انتظار میں آپ کی نظر بار بار آسمان کی طرف اٹھ جاتی تھی کہ شاید فرشتہ تحویل قبلہ کا حکم لے کر آ جائے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دل سے کعبے کے قبلہ ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور امید وحی میں بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھتے ہیں، تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ ہمیں آپ کی خوشی کو پورا کرنا منظور ہے. اس لیے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے. چنانچہ حق تعالیٰ نے آپ کی اس آرزو کو پورا فرما دیا اور حکم فرما دیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام. لو، پھر ہم حکم ہی دیے دیتے ہیں کہ اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کیجیے. احادیث میں آتا ہے کہ قبلہ بدلنے کا یہ حکم نماز کی حالت میں نازل ہوا. وہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے تھے کہ حکم نازل ہوا. تو نماز ہی میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کعبے کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پوری کی. مدینہ منورہ کی اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں جو اب بھی موجود ہے، اور حجاج اور زائرین جو مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں وہ یہاں اس مسجد القبلتین میں بھی 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بسم اللہ.